يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے روح کی غذا کیا ہے، پارٹ نمبر 14 یعنی 14. ذکر و اذکار کی بات کئی درسوں سے چل رہی تھی. کئی دروس کے اندر ذکر و اذکار کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے فائدے، اس کے الفاظ، اس کے جملے، اس کے سینٹینس، یہ ساری باتیں آپ کو بتائی گئی کہ قرآن حدیث کے اندر کس طرح کے ذکر و اذکار آئے ہوئے ہیں، ذکر و اذکار ہمیں کب کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے، کون سے الفاظ ہیں، اور کس ذکر و اذکار کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے ڈیٹیلز میں تفصیل سے بتائی گئی ہے. آج کے درس میں یہ جانیں گے کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو ذکر و اذکار کرتے ہیں ان الفاظ کے ذریعے جو نہ قرآن میں ہے نہ ہی حدیث میں ہے. کچھ مسلمان ایسے ہیں، بلکہ شاید یہ کہوں کہ بہت سے مسلمان ایسے، تو غلط نہیں ہوگا، کہ جو لوگ وظیفہ کرتے ہیں، خاص وظیفے، دن کے، رات کے، صبح کے، شام کے، لیکن ان وظیفوں کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے. یعنی کسی نے بنایا ہے، کسی انسان نے بنا کے پھیلا دیا، کتابوں میں لکھ کر کے لوگوں میں بٹوا دیا، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اور لوگ وظیفہ کر رہے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، حالانکہ ان الفاظ کا، ان وظیفوں کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے. خود ساختہ ہے، بنایا ہوا ہے. یہ کہہ سمجھنے کے لیے سیدھے لفظوں میں کہ ڈپلیکیٹ، یہ ڈپلیکیٹ وظیفے سوسائٹی کے اندر، لوگوں کے اندر بہت رائج ہے، پھیلے ہوئے ہیں. جو ذکر و اذکار قرآن میں ہے، جو حدیث میں، اس کو لوگ چھوڑ کر کے ڈپلیکیٹ ذکر و اذکار لوگ کر رہے ہیں. عورت ہو یا مرد ہو، صبح و شام اسی میں لگے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یا بدیع العجاب بالخیر یا بدیع، اب پڑھ رہے ہیں بار بار، یا بدیع العجاب بالخیر یا بدیع. اب خوش ہے، لگتا ہے کہ اچھا وظیفہ. نہیں، اس کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں. کچھ لوگ کہتے ہیں صرف یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور، 10 مرتبہ کہو یہ ہو جائے گا، 50 مرتبہ کہہ لو تو یہ کام ہو جائے گا، 100 مرتبہ کہو تو یہ کام ہو جائے گا. تو اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں یا ودود یا ودود، اگر 43 مرتبہ کہہ دو، 43 مرتبہ، تو اس سے یہ کام ہو جائے گا. اس طرح سے آپ نے سنا ہوگا، یوٹیوب کے اندر بہت ہے شیخ الوظائف، وظیفہ بیان کرنے والے شیخ، اور اسی طرح کی وہ باتیں بیان کریں گے، ایسا ایسا کہو تو یہ ہو جائے گا، یہ کام کرو تو وہ ہو جائے گا. اس کا ذکر نہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. کچھ لوگ ہو کر کے ہو یا ہوا 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 ہوا، سر کو جھمائیں، سر کو حرکت دیں گے، جنبش دیں گے، ہلائیں گے سر کو، ہوا کر کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، وظیفہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب غلط ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ الفاظ بھی غلط ہے. یہ ہوا کر کے کوئی وظیفہ قرآن حدیث میں نہیں ہے. تو ڈپلیکیٹ ذکر و اذکار لوگوں میں مشہور ہے، ڈپلیکیٹ لوگ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں پوچھتا ہوں کہ کون سا ایسا وظیفہ ہے جس کا ذکر قرآن یا حدیث میں نہیں ہے؟ کون سا ایسا ذکر و اذکار ہے جس کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے؟ سب کچھ موجود ہے الحمدللہ. صبح کے اذکار موجود ہے، شام کے اذکار موجود ہے، سونے کے وقت کے اذکار موجود ہے. وظیفہ چاہیے کس چیز کے لیے چاہیے؟ اولاد کے لیے چاہیے، دعا موجود ہے، ذکر اذکار موجود ہے. رزق کے لیے چاہیے، وہ بھی موجود ہے. صحت کے لیے چاہیے، وہ بھی موجود ہے. بیماری دور ہو جائے اس کے لیے بھی موجود ہے. پریشانی ختم ہو جائے اس کے لیے بھی ذکر و اذکار حدیث قرآن کے اندر موجود ہے. کیا چاہیے اور؟ دشمن آپ کو پریشان نہ کرے، گھبراہٹ نہ ہو، بے چینی نہ ہو، سکون سے رہے، اس کے ذکر و اذکار موجود ہے. تو ہر ٹاپک پر، ہر عنوان پر، ہر موضوع پر، زندگی کے جو بھی موڑ آتے ہیں، جو بھی مومنٹ آتے ہیں، ہر چیز سے ریلیٹڈ متعلق الحمدللہ ذکر و اذکار قرآن حدیث کے اندر موجود ہے. یہ اسلام اللہ نے بنایا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کو کیا کیا چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارے وظیفے، سارے ذکر و اذکار، سارے دعائیں بتلا دی ہیں. ضرورت نہیں ہمیں لیفٹ رائٹ دیکھنے کی، ادھر دیکھیں اور یہ صوفیوں کے بنائے ہوئے وظیفے اور غلط سینٹینس اور جملے جس کے اندر شرک تک کی بات آتی ہے، اس کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو افسوس والی بات ہے. تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ جو بھی آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، اس کو چیک کیجئے کہ واقعی یہ حدیث یا قرآن میں ہے یا نہیں ہے، چھوڑ دیجئے اس کو. کیونکہ الحمدللہ ہر وظیفہ قرآن حدیث کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے؟ اور نہیں سمجھ میں آیا، آپ کو چیک کرنے نہیں آتا کہ آپ جو پڑھیں وہ صحیح غلط ہے، تو سب کو چھوڑ دیجئے. ایک کتاب لے لیجئے اچھی سی، مثال کے طور پر ایک کتاب ہے حصن المسلم، حصن المسلم، بہت اچھی کتاب ہے، ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، وہ آپ پڑھیں.
اس میں حدیث صحیح حدیث کے اندر لکھی گئی ہے، تحقیق کر کے اس کے اندر ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، ریفرنس حوالے کے ساتھ اس کے اندر ہے، ذکر و اذکار قرآن کی اور دعا اور حدیث کے وظیفے اور ذکر و اذکار موجود ہیں. تو حصن المسلم لے سکتے ہیں. اسی طرح کتاب الکلم الطیب ہے، وہ لے سکتے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی. اسی طرح اور بھی الوابل الصیب ابن القیم رحمہ اللہ کی ہے، الوابل الصیب صاد سے، عربی میں تھی لیکن اس کا بھی الحمدللہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. الوابل الصیب ابن القیم کی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس کو پڑھیے آپ. یا الاذکار ہے امام نووی کی، وہ پڑھیے. یعنی وہ کتاب پڑھی جس کو بڑے بڑے علماء نے لکھا، جو پوری دنیا جانتی ہے، جو محدث تھے، عالم تھے، محقق تھے، جنہوں نے تحقیق کر کے ریسرچ کر کے دعاؤں کو، وظیفوں کو، ذکر اذکار کو جمع کیا کتابوں کے اندر، وہ آپ پڑھیں اور ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ دیں. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑی عیب کی بات ہے، بہت بڑی عیب کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار کو، ان کے وظیفوں کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر ڈپلیکیٹ وظیفوں کا اہتمام کرتے ہیں، ڈپلیکیٹ ذکر اذکار پڑھتے ہیں. اور علامہ عبد الرحمن المعلمی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ انسان بہت زیادہ نقصان اور گھاٹا اٹھانے والا ہے جو قرآن اور حدیث کے وظیفوں کو، قرآن حدیث کے ذکر و اذکار کو چھوڑ کر کے دوسروں کے بنائے ہوئے ذکر و اذکار اور وظیفوں کو انسان پڑھتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے. علیہ سہارا من الظلم والعدوان، کہا کہ تو بہت بڑا ظلم ہے. کہ اتنا بڑا یہ ظلم نہیں ہے یا یہ زیادتی نہیں ہے؟ یعنی وہ آدمی گویا کہ وہ زیادتی کر رہا ہے اسلام کے ساتھ، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے اوپر بھی، اسلام کے اوپر بھی، کہ اللہ اس کے رسول کے ذکر و اذکار کو چھوڑ کر کے بندوں کے، کسی انسان کے بنائے ہوئے ذکر و اذکار اور اس کے وظیفوں کا اہتمام کرتا ہے. اسی طرح امام طبرانی رحمہ اللہ، امام طبرانی نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حدیث کتابیں ان کی ہے. تو امام طبرانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا جو ان وظیفوں کا اور ان ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں ہے اور نہ ہی وہ کسی صحابہ کرام اور نہ ہی کسی تابعین سے ثابت ہے. اللہ اکبر. پھر انہوں نے کہا کہ لہٰذا میں نے ایک کتاب لکھی، فَأَلَّفْتُ هَذَا الْكِتَابَ بِالْأَسَانِيدِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا کہ میں نے اسی خاطر ایک کتاب لکھی ہے ذکر و اذکار کے اوپر، وظیفوں کے اوپر، جو حدیث اور قرآن سے ثابت ہے. اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا الدعاء، دعا انہوں نے کتاب کا نام رکھا، الگ سے کتاب لکھی ہے. تو امام طبرانی کب کے ہیں؟ بہت پہلے کے. وہ ان کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ڈپلیکیٹ ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے تھے. تو آج تو خیر اتنی جہالت پھیل گئی ہے اور اتنی بدعت پھیل گئی کہ لوگوں کا کیا حال ہوگا اور کس قدر لوگوں کے گھروں کے اندر ڈپلیکیٹ ذکر و اذکار موجود ہے، اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر. تو جو ہے اصل چیز یہ کمال نہیں ہے کہ ہم کثرت سے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، خوب وظیفوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، رات دن حیات میں ہماری تسبیح ہے. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ کہ جتنا بھی آپ ذکر و اذکار اور وظیفہ کریں وہ صحیح ہو، قرآن و حدیث سے ثابت ہو. تو سنت سے، قرآن سے ثابت ہو، یہ اہم ہے، اگرچہ کم ہو. اور پہاڑوں کا انبار لگا دے، پہاڑوں کا ڈھیر لگا دے وظیفوں کے، لیکن حدیث قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ بدعت والے ہیں، وہ شرک والے الفاظ اس کے موجود ہے، سب بیکار ہے، بلکہ آپ گنہگار ہو جائیں گے. تو آپ یاد کیجئے ایک واقعہ بتایا گیا تھا، سنن دارمی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 204، کہ کچھ لوگ بیٹھ کر کے مسجد کے اندر ذکر و اذکار کر رہے تھے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کو پڑھ رہے تھے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھ کر کے بہت ڈانٹا، پھٹکارا ان کو. کیوں؟ کہ وہ لوگ گروپ بنا کر کے اور ہاتھوں میں کنکر لے کے پڑھ رہے تھے، گروپ بنا لیے تھے، اب کنکر لیے ہوئے تھے، کوئی چھوٹا سا پتھر تھا، سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر، گروپ بنا کے کر رہے تھے. تو انہیں بہت ڈانٹا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت مشہور صحابی ہیں، انہوں نے ڈانٹا لوگوں کو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پائے کچھ ہی دن گزرے، ان کے برتن ٹوٹے تک نہیں ہیں، ان کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، پرانے نہیں ہوئے، پھٹے نہیں ہیں، اور تم لوگ یہ بدعتیں ایجاد کر نئی نئی چیزیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی کہ ہماری نیت بری نہیں ہے، ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. پھر بھی ڈانٹا. کیوں؟ کیونکہ ان کا طریقہ غلط تھا کہ وہ گروپ بنا کے کر رہے تھے. تب سوچے کہ جب وظیفہ صحیح تھا، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے تھے، لیکن پھر بھی ڈانٹا کیونکہ وہ لوگ گروپ بنائے ہوئے تھے. اپنا اپنا وظیفہ کرو، یہ گروپ کیوں بنا رہے؟ تو اس پر جب ڈانٹا گیا اور ایک صحابی نے ان کو ڈانٹ پھٹکار لگائی، تو اب سوچے کہ اگر کوئی صحابی آج اگر زندہ ہوتا ہے، دیکھتے کہ یہ لوگ ڈپلیکیٹ ذکر اذکار کر رہے ہیں، بنائے ہوئے وظیفے پڑھ رہے ہیں، تب کتنا ڈانٹتے اور کتنا وہ ناراض ہوتے اور کتنا ان کو دکھ ہوتا، اندازہ لگائیے. تو اس سے پتا چلا کہ صرف نیت صاف ہونے سے
ہمارا عمل قبول نہیں ہوتا ہے، بلکہ نیت صاف ہونے کے ساتھ کام بھی ہمارا، طریقہ بھی ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ انسان کے اوپر ضروری ہے کہ ہر انسان وہی ذکر و اذکار کرے، انہی وظائف کا، انہی وظیفوں کا اہتمام کرے جو قرآن کے اندر ہے اور جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور چھوڑ دیں ان تمام ذکر و اذکار کو، وظیفوں کو جو قرآن حدیث میں نہیں ہے بلکہ کسی اور نے بنایا۔ اور یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں شیخ کے وظیفوں کو اختیار کیا، فلاں شیخ نے یہاں لکھا وہاں کہا، نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے وظیفوں کو کے پڑھنے کا اہتمام کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو چنا ہے، اللہ نے اس کو اختیار کیا، ان وظیفوں کو، ان ذکر و اذکار کو، اور اللہ سے زیادہ اچھا چننے والا اور اچھے جملوں اور اچھے سینٹینس کا اہتمام کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حال ہے مسلمانوں کا جو ڈپلیکیٹ ذکر و اذکار اور ڈپلیکیٹ وظیفوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا کیا خرابی ہو سکتی ہے، اب یہاں سے سنیے۔ جو ڈپلیکیٹ لوگوں کے بنائے ہوئے وظیفوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے ذکر و اذکار کا اگر اہتمام کریں گے تو اس کے اندر کیا کیا خرابی رہتی ہے وہ میں گناتا ہوں پوائنٹس میں۔ نمبر 1 کہ اس میں آپ کا مقصد پورا نہیں ہو پائے گا۔ آپ جو چاہتے ہیں کہ خیر و برکت ہو، پریشانی دور ہو، مصیبت دور ہو، سکون ملے، سیدھے راستے میں چلے، ڈپلیکیٹ وظیفہ کریں گے، کسی اور کا بنایا ہوا ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے تو آپ کی تمنا، آپ کا جو ارادہ ہے، آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ کا پورا نہیں ہو پائے گا۔ یہ خرابی ہوتی ہے۔ دوسری خرابی ہے نمبر 2 کہ آپ بہت زیادہ اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ جو اتنے بڑے میں جو اجر و ثواب کی باتیں کہی گئی حدیث کے اندر، آپ نے سنا، کئی پچھلے درسوں میں بیان کیا گیا، تو اس سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ اجر و ثواب تبھی ملے گا جب وہی ذکر و اذکار کریں گے، جسے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے وظیفے ثواب بتایا گیا ہے، یا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وہ بتایا گیا ہے، اور ہے کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ تو وہی جملے اور وہی ذکر و اذکار پڑھیں گے تبھی تو آپ کو وہ ثواب ملے گا نا۔ لیکن کوئی اور جملہ لائیں گے، کوئی اور ورڈس لائیں گے، کوئی اور سینٹینس لائیں گے، ڈپلیکیٹ لائیں گے، تو کیا وہ ڈپلیکیٹ اور کسی اور کے بنائے ہوئے وظیفے پر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ثواب دے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بہت زیادہ اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ دوسری کمی ہوئی، خرابی ہے۔ تیسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہ ہو اور آپ کے وظیفے قبول نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی بھی انسان کوئی کام کرے جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ چوتھی خرابی یہ ہوگی یا ہوتی ہے کہ یہ ڈپلیکیٹ ذکر و اذکار بنا، ڈپلیکیٹ جو مارکیٹ میں لوگوں نے بنایا ہے وظیفے، اس کے اندر اگر غور کریں آپ، اس کے معنی مطلب کو سمجھے تو عام طور پر اس کے اندر بہت سے جملے، سینٹینس، بہت سے ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں، استغفر اللہ، شرک والے سینٹینس اس کے اندر ہوتے ہیں، بدعت والے سینٹینس اس کے اندر ہوتے ہیں، بے ادبی والے سینٹینس اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو بتائیے شرک، اب وظیفہ بھی کر رہے ہیں اور اس کے اندر شرکیہ جملہ ہو، جیسے مثلا غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، غیر اللہ سے وسیلہ طلب کیا جا رہا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، اور بہت ایسے سے جملے اگر پڑھے تو استغفر، انسان ایسا لگتا ہے کہ اسلام سے نکل جائے گا۔ غیر اللہ سے انسان مدد طلب کرے تو کفر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ تو اس طرح کا کہ عربی میں لکھ دیا گیا، آپ کو تو نہیں پتا، عربی عبارت، عربی سینٹینس کو دہرا رہے اور مطلب کو غور نہیں کر رہے۔ تو ڈپلیکیٹ بہت سے ذکر اذکار میں وظیفے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر شرک والے ورڈز ہوتے ہیں، بدعت والے ورڈز ہوتے ہیں۔ اور پانچواں نقصان آپ کا یہ ہوگا کہ جو انسان ڈپلیکیٹ وظیفہ پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ قرآن و حدیث کے ذکر و اذکار کی طرف انسان نہیں آ پاتا، وہ بہت دور چلا گیا، وہ شرک بدعت میں ڈوب گیا۔ تو جو سنت سے ثابت ہے ذکر و اذکار وظیفے، اس کی طرف انسان آ نہیں پاتا، تو کتنی بڑی بد نصیبی ہو گئی سوچیے۔ اور چھٹا 6 نمبر جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان گویا کی اچھی چیز کو چھوڑ کر کے بری چیز لے رہا ہے۔ یعنی مثال سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گویا کہ آپ کو آب زمزم دیا گیا تو آپ زمزم کا پانی چھوڑ کر کے اور آپ تالاب کا پانی پی رہے ہیں، یہی ہو گیا نا، آپ زمزم چھوڑ کر کے تالاب کا پانی پی رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے انسان قرآن حدیث کے وظیفوں کو چھوڑ کر کے اور دوسروں کے بنائے ہوئے وظیفوں کو انسان پڑھ رہا ہے، تو کتنی بڑی بیوقوفی ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور نمبر 7 جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ ایسا کرنے سے اہل کتاب یہودی اور کرسچن ہے، اس سے
مشابہت لازم آتی ہے، یعنی اس سے میچنگ لازم ہے، گویا کہ آپ اس کی پیروی کر، اس کو فالو کر رہے ہیں. کیونکہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے، کرسچن نے ایسے کیا کہ ان کے نبیوں نے جو باتیں بتائی تھی اس کو چھوڑ کر کے وہ اپنی طرف سے چیزیں لاتے تھے، اپنا طریقہ، اپنی چیز، نیا، کچھ نیا ہونا چاہیے، کچھ الگ ہٹ کے ہونا چاہیے نا، ہٹ کے وہ اس کو ہلاک کر دیتا. تو دین کے معاملے میں ہٹ کے نہیں ہوتا، کپڑا پہنیے ہٹ کے، کھائیے ہٹ کر کے، لیکن دین کے معاملے میں ہٹ کے نہیں چلتا. تو کرسچن یہودی یہ کام کرتے ہیں کہ نئی چیزیں لاتے ہیں، تو مسلمان بھی گویا کہ اس کو فالو کر رہا ہے اس چیز میں. اور نمبر 8 جو نقصان ہے وہ یہ کہ جو ڈپلیکیٹ جو وظیفے بناتے ہیں وہ عام طور پہ جاہل ہوتے ہیں، اس کو صحیح سے عربی تک نہیں آتی ہے، اس کا معنی مطلب نہیں سمجھتے. اس کا اندازہ خود آپ کو ہو سکتا ہے اگر اس کو ترجمہ کر کے کسی بڑے عالم سے پوچھ لیتے ہو، کیونکہ وہ لوگ جو بناتے ہیں وظیفے ڈپلیکیٹ، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والے کو اور سننے والے کو اچھا لگے، بس بنا دو ایسا جملہ، ایسا سینٹینس کہ سن کر کے اچھا اور عجیب لگے بس. تو اس کا مقصد یا وہ غور و فکر معنی پر نہیں کرتے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کتنا مفید ہوگا، بلکہ غور کرتے کہ جملہ کتنا اچھا بن پائے گا. تو جیسے میں نے ایک مثال دیا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، تو سننے میں کیا لگ رہا ہے نا، تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، ہٹ کے لگ رہا ہے. مطلب کیا ہے بتائیے، اس کا ترجمہ آپ بتائیے کیا ہے، کوئی مطلب ہے اس کا؟ کیا ہوگا یہ پڑھنے سے، کیا فائدہ ہو جائے گا بتائیے؟ کون سا آپ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا ہو جائے گا ایسے کرنے سے؟ تو بس کسی نے بنا دیا، آپ لوگ فالو کر رہے ہیں. تو معنی مطلب تک یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، صرف سینٹینس ایسا بناتے ہیں کہ سننے والے کو اچھا لگے، پڑھنے والے کو عجیب اور اچھا لگے. مجھے لگتا ہے اتنا سمجھانا کافی ہے. بس اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. جو قرآن و حدیث کی جو اذکار ہے، جو وظیفہ، الحمدللہ وہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کافی، اللہ کو سب معلوم ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے جملے، اور رسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وظیفے، اور رسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذکر و اذکار کیا اور ہمیں بتا سکتے؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں. تو کیا ہمیں بھروسہ نہیں اللہ تعالیٰ پر؟ تو الحمدللہ کیا ہمیں بھروسہ نہیں قرآن و حدیث پر کہ ہم دوسروں کی طرف جاتے ہیں اور ڈپلیکیٹ ذکر و اذکار وظیفوں کو اپناتے ہیں؟ اور قرآن حدیث کے اتنے وظیفے ہیں الحمدللہ، شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے الحمدللہ. ہر ٹاپک پر، ہر مضمون سے متعلق، ہر ضرورت سے متعلق ذکر و اذکار وظیفے موجود ہیں. آپ کو کیا چاہیے وہ وظیفہ حدیث قرآن کے اندر موجود ہے. آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس طرح کا وظیفہ کرنا، ساری چیزیں حدیث قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن حدیث ہمارے لیے کافی ہے الحمدللہ. ہمیں لیفٹ اور رائٹ گھومنے کی اور گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سیدھے راستے پر چلیں. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور ڈپلیکیٹ ذکر و اذکار سے، ڈپلیکیٹ وظیفوں سے، ڈپلیکیٹ لوگوں سے، گمراہ کرنے والے لوگوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور قرآن کے اندر جو ذکر و اذکار، جو وظیفے آئے ہیں، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، اسی کو اپنانے کی، اسی کو پڑھنے کی اور اسی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.